عروج رئیس جب خواب سے بیدار ہوا تو وہ اپنے آپ کو انتہائی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ اس کے تمام غم چھٹ چکے ہیں، کیونکہ گزشتہ رات اس کو ایک بزرگ نے اس قید سے نکل جانے کی امید دلائی تھی۔ دوسری طرف اسی صبح روڈس جزیرے کے اہم ترین کمانڈرز جمع ہوئے اور عروج کے بارے مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے ایک کپتان نے دوسرے کپتانوں کو متنبہانہ انداز میں کہا کہ سمندر کے حالات متغیر ہوتے رہتے ہیں، آج عروج ہماری قید میں ہے تو کل ہم بھی ان ترکوں کی قید میں جا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اس کے ساتھ اس قدر تشدد جاری رکھنا درست نہیں۔ تاہم باہمی مشورے سے یہ طے پا گیا کہ عروج کو اس زیر زمین تنگ کوٹری سے نکال کر بحری جہاز پر قیدی کی حیثیت سے چپو چلانے پر متعین کر دیتے ہیں۔ عروج کے لیے یوں زیر زمین تنگ و تاریک تہ خانوں سے نکل کر سطح سمندر پر آ جانا بالکل ایک نئے جنم کے مترادف تھا۔ اب عروج قیدی کی حیثیت سے بحری جہاز پر چپو چلانے پر مامور کر دیا گیا۔ بے شک چپو چلانا بھی آسان کام نہیں تھا، مگر سمندروں میں سفر تو عروج کا عشق تھا۔ اب عروج کے پاس یہاں سمندروں میں زمین کی بنسبت بھاگنے کے زیادہ مواقع تھے، مگر انتہائی کڑی نگرانی کے سبب بھاگنا تو دور، اس کا تصور کرنا بھی انتہائی کٹھن کام تھا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی معلوماتی چینل سیکھو جانو، اور آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے عروج رئیس ان ظالم و جابر روڈینز کے ہاتھوں فرار ہونے میں کامیاب ہوا، کیسے عروج کی ذہانت اور دانائی نے مملوک اور عثمانی حکمرانوں کو اس کی طرف متوجہ کیا، اور یہ قیدی کیسے مصر پر حکمران مملوک خاندان کے بحری بیڑے کا کپتان بنا، کیسے اس تنہا شخص نے نہ صرف روڈس بلکہ مسیحی دنیا کی بحری طاقت کے دانت توڑ کر سمندروں کو ان کے لیے جہنم بنا دیا۔ عروج کے لیے اس کڑی نگرانی میں فرار کے کسی منصوبے کو عملی جامہ پہنانا انتہائی مشکل کام تھا، مگر محسوس کچھ یوں ہوتا تھا کہ قدرت عروج پر مہربان ہے۔ عروج کے شب و روز سمندر کے سینے پر کشتیوں میں چپو چلاتے گزر رہے تھے۔ یہ 16ویں صدی کے ابتدائی سالوں کی بات ہے، جب سلطان بایزید دوم کا بیٹا شہزادہ کرکوت انطالیہ کا گورنر تھا۔ شہزادہ کرکوت کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر سال جزیرہ روڈس سے 100 ترکی قیدیوں کو بھاری فدیہ دے کر اللہ کی راہ میں آزاد کرتا تھا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی شہزادہ کرکوت کے نمائندوں نے جزیرہ روڈس پر قیدیوں کی رہائی کے لیے رابطہ کیا۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے شہزادہ کرکوت اور روڈینز کے درمیان جو معاہدہ طے تھا، اس کی روح سے روڈینز نے اپنی پسند کے 100 قیدیوں کو انطالیہ کے ساحلوں پر منتقل کر کے رقم وصول کرنا ہوتا تھا۔ خیر الدین باربروسا یعنی خضر اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی روڈینز نے اس کے بھائی عروج، جو کہ ایک قیمتی قیدی تھا، کو ان 100 قیدیوں میں شامل نہ کیا جنہیں آزاد کیا جانا تھا، مگر خوش قسمتی سے جس کشتی پہ ان قیدیوں کو منتقل کیا جانا تھا، اس کے چپو چلانے والوں میں عروج بھی شامل تھا۔ عروج مزاجاً ایک ملنسار انسان تھا، اور رومی زبان پر عبور کے سبب وہ اکثر و بیشتر روڈسی کپتانوں سے گپ شپ بھی کرتا رہتا تھا۔ ایک دن کپتانوں نے عروج سے کہا، اے ترک، تو بڑی میٹھی باتیں کرتا ہے، بالخصوص ہماری زبان پر تجھے کافی مہارت حاصل ہے۔ تو نے اسلام میں کیا پایا؟ آ ہمارے دین میں داخل ہو جا، ہمارے درمیان تجھے بڑا مقام اور عزت ملے گی۔ یہ عروج کو سیدھی سیدھی عیسائیت قبول کرنے کی دعوت تھی۔
اس پر عروج نے انہیں جواب دیا کہ اے جنونیوں، ہر شخص اپنے دین کو پسند کرتا ہے، کیا کوئی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ اس پر غصے میں آ کر انہوں نے کہا، تو پھر اسی حالت میں رہ، دیکھتے ہیں تجھے تیرا نبی ہمارے ہاتھوں سے کیسے رہائی دلواتا ہے، ابھی اپنا چپو چلانے کا کام جاری رکھ۔ اس واقعے کے بعد کشتی پر موجود راہب نے اپنے مسیحی کپتانوں سے کہا کہ یہ ترکی اپنے دین اسلام کے بارے میں کافی جانکاری رکھتا ہے، اس لیے اس سے زیادہ بات چیت مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے ہی گمراہ کر دے۔ ان ناموافق حالات میں یہ سفر اس وقت اپنے اختتام کو پہنچا جب یہ کشتی انطالیہ کے قریب ایک ویران جگہ پر لنگر انداز ہوئی، جہاں 100 قیدی شہزادہ کرکوت کے نمائندوں کے حوالے کر دیے گئے۔ خوش قسمتی سے اس روز ہواؤں کا رخ سمندری سفر کے لیے موزون نہیں تھا، اس لیے روڈوسیوں نے یہیں صبح تک قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر ان روڈوسیوں نے جہاز سے ایک چھوٹی کشتی اتاری اور مچھلی کے شکار کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ روڈینس گہرے سمندروں میں مچھلی کا شکار کھیل رہے تھے کہ اچانک شدید ترین سمندری طوفان نے انہیں آ لیا۔ اس طوفان کے سبب اب ان کا اپنی مرکزی کشتی تک پہنچنا ناممکن ہو گیا۔ عروج کو اپنی طویل قید کے دوران پہلی مرتبہ فرار کا یہ سنہری موقع دستیاب ہو چکا تھا اور اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ شدید ترین تاریکی میں جہاں کوئی ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، عروج نے اپنی بیڑیاں کسی نہ کسی طرح توڑی اور اللہ کا نام لے کر سمندر میں کود گیا۔ سمندری طوفان اور بپھری موجوں سے لڑتے مرتے تیراکی کرتے کسی نہ کسی طرح یہ قیدی ساحل سمندر پر پہنچ گیا۔ یہ رات عروج کے لیے آزادی کی رات تھی۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور پھر پیادل اپنے سفر کا آغاز کر دیا، یہاں تک کہ وہ ایک ترک بستی میں پہنچ گیا۔ یہاں اس کی ملاقات ایک بڑھیا سے ہوئی جو اسے کہنے لگی، لگتا ہے تم دور دراز کے سفر سے آئے ہو، آؤ آج رات ہمارے مہمان بنو۔ یہ بڑھیا عروج کو اپنے گھر لے گئی، اسے کھانا کھلایا اور اسے پہننے کو اچھے کپڑے دیے۔ عروج نے کم و بیش اس بستی میں 10 دن قیام کیا۔ دوسری طرف صبح جب روڈینس اپنے جہاز پر پہنچے تو عروج کو نہ پا کر حیرت اور شرمندگی کے سبب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ اب کس منہ سے روڈس واپس جائیں گے۔ عروج نے 10 دن ترک بستی میں قیام کے بعد اپنے آبائی وطن میڈلی کی راہ لی۔ 3 دن کے بعد وہ انطالیہ پہنچا، مگر عروج کی شہرت اس کے انطالیہ پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی۔ یہاں اس کی ملاقات ایک مشہور آدمی علی رئیس سے ہوئی جو کہ اسکندریہ اور انطالیہ کے درمیان اپنی ذاتی کشتی پر تجارت کرتا تھا۔ علی رئیس نے عروج کو خوش آمدید کہا اور اس قوی اعصاب کے مالک عروج کو اپنی کشتی کا نائب کپتان مقرر کر دیا۔ خضر رئیس جو کہ بوڈرم میں اپنے بھائی کی طرف سے کسی خبر کا منتظر تھا، مایوس ہو کر میڈلی واپس جا چکا تھا۔ عروج قید کے بعد جب پہلا سمندری سفر کر کے علی رئیس کی کشتی پر اسکندریہ پہنچا تو وہاں سے میڈلی اپنے گھر خط بھیجا جس میں اس نے اپنے اوپر بیتنے والے تمام حالات کا ذکر کیا۔ جب یہ خط خضر کو ملا تو اسے اپنے بھائی کی قید سے نجات کی خبر پڑھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ عروج جس قدر اذیتیں روڈین صلیبی نائٹوں کے ہاتھوں اٹھا چکا تھا اور وہاں موجود دوسرے ترک
اور مسلمان قیدیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، وہ اب کسی نہ کسی طرح ان سب مظالم اور اذیتوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ لیکن روڈین نائٹس جیسے ماہر سپاہیوں اور جہاز رانوں کے سامنے تو سلطنت عثمانی جیسی کئی بڑی بڑی سلطنتیں بھی بے بس تھی، تو اکیلا عروج ان کا کیا بگاڑ سکتا تھا۔ لیکن کارخانہ قدرت میں ہاتھی کی موت چونٹی کے ہاتھوں لکھی جا چکی تھی۔ عروج کا علی رئیس کی کشتی پر نائب کپتان کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیتے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ عروج کی شہرت مملوک سلطان مصر کے کانوں تک جا پہنچی۔ سلطان مصر نے عروج کو اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی۔ سلطان مصر عروج رئیس کی روڈین قزاقوں کے ہاتھوں فرار، سمندری جنگوں میں مہارت اور ذہانت کے سبب اس سے کافی حد تک متاثر ہوا اور سلطان نے اسے اپنے بحری بیڑے کی سربراہی سونپنے کی پیشکش کی۔ سلطان مصر اپنے بحری بیڑے کو ہندوستان کے ساحلوں کی طرف بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عروج نے سلطان مصر کی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ اس پر سلطان مصر نے 40 کے لگ بھگ بحری جہازوں کی تیاری کا حکم دے دیا، جو کہ خلیج اسکندریہ میں پایاس کی بندرگاہ پر تیار ہونے تھے۔ دوسری طرف روڈوسیوں کو بھی یہ علم ہو چکا تھا کہ کل تک کا عروج جو کہ ان کا قیدی تھا، وہ آج سلطان مصر کے 40 کشتیوں پر مشتمل بڑے بحری بیڑے کا قائد بن چکا ہے۔ روڈینز اب اپنا پرانا حساب چکتا کرنے کے لیے عروج کی طاق میں رہنے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس قدر بڑی طاقت کے ساتھ عروج ان پر پلٹ کر کبھی بھی وار کر سکتا ہے، اور اس بات کا ادراک ان کے سربراہ، جسے وہ استاد اعظم بھی کہتے تھے، کو بھی بخوبی تھا۔ اس لیے اس نے اپنے صلیبی نائٹوں کو حکم دیا کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے عروج کو قیدی بنا کر یا اسے قتل کر کے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اس حکم پر روڈوسیوں نے عروج کا تعاقب شروع کر دیا اور ایک بہترین موقع کی طاق میں رہنے لگے۔ جیسے ہی ان روڈوسیوں کو عروج کے پایاس آنے کی اطلاع ملی، انہوں نے راستے میں ہی عروج پر حملہ کر دیا۔ عروج رئیس نے صورتحال کی سنگینی کا ادراک کرتے ہوئے اپنی تمام کشتیوں کا رخ عثمانی علاقوں کی طرف کر دیا۔ صلیبیوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ عروج کا بحری بیڑا ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اس پر بمباری شروع کر دی، مگر عروج رئیس بڑی تیزی سے اپنے بحری بیڑے کو خشکی کے قریب لے جانے میں کامیاب ہو گیا اور عملے کے تمام افراد کو کشتیاں چھوڑ کر خشکی پر اتر جانے کا حکم دے دیا۔ روڈوسیوں نے ان کشتیوں کے قریب پہنچ کر ان پر شدید بمباری کا آغاز کر دیا، مگر ان کے ہاتھ ان کشتیوں کو تباہ کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں آیا۔ عروج چونکہ ان روڈوسیوں کی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر چکا تھا، اس لیے اس نے بحری بیڑے سے زیادہ اپنے عملے کو ان کی قید میں جانے سے بچانے کو ترجیح دی۔ لیکن 40 کشتیوں پر مشتمل بڑے بحری بیڑے کے جل کر خاکستر ہونے پر اب وہ بدلے اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اور یہی وہ مقام تھا جس نے آگے چل کر مسیحی اور اسلامی دنیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عروج کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا کر انطالیہ پہنچ گیا۔ وہاں اسے عثمانی شہزادہ کرکوت کی طرف سے 18 نشستوں والی انتہائی جدید کشتی عطا کی گئی، جو کہ پہلے سے ہی ان صلیبی نائٹوں سے بہت تنگ تھے، کیونکہ وہ بحیرہ روم میں عثمانی بحریہ اور تجارت دونوں کے لیے ہی ایک بہت بڑا چیلنج بنے ہوئے تھے۔ عروج رئیس نے سب سے پہلے اپنی اس جدید کشتی کا رخ روڈس جزیرے کی طرف کر لیا تاکہ روڈوسیوں سے حساب برابر کیا جا سکے۔ عروج نے مختلف اوقات میں مختلف اطراف سے
روڈس کے ساحلوں پر حملے شروع کر دیے۔ یہ حملے اس قدر تیز رفتاری سے کیے جاتے کہ روڈینز کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملتا۔ عروج رئیس ایک چھلاوے کی طرح سمندر سے نمودار ہوتا اور روڈس کے ساحلوں پر کھڑی کشتیوں کو تباہ و برباد کر دیتا۔ پھر وہ اپنی کارروائی مکمل کر کے واپس سمندروں میں غائب ہو جاتا۔ اس قدر تابڑتوڑ حملوں سے جہاں روڈوسیوں کا ہر چڑھتے دن کے ساتھ نقصان بڑھ رہا تھا، وہیں عروج کی عزت اور شہرت میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ عروج رئیس کی یہ کارروائیاں اس قدر ٹارگیٹڈ تھی کہ روڈوسیوں کا استاد اعظم یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ عروج نے ہمارے اموال پر قبضہ کیا، شہروں کو جلایا، ہمارے لوگوں کو قیدی بنایا، اور اب یہ صورتحال ہے کہ ہم اس کے شر سے سمندروں میں بھی سوار ہونے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی متنبہ کیا تھا کہ اس ترکی کو زیر زمین کوٹلی سے مت نکالو، لیکن تم نے میری بات نہ مانی، اسے نکالا اور کشتی پر چپو چلانے پر لگا دیا۔ اب جاؤ اور جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس بلا سے چھٹکارا حاصل کرو۔ استاد اعظم کے اس قدر دباؤ پر روڈین جانباز 5 سے 6 کشتیوں میں سوار ہو کر عروج کے شکار کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ بالآخر ایک بندرگاہ پر انہیں عروج کی لنگر انداز کشتیاں نظر آ گئی، چنانچہ انہوں نے بغیر دیر کیے ان پر حملہ کر دیا۔ عروج رئیس اس اچانک حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا، مگر وہ پھر بھی اپنے عملے سمیت بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس حملے کے بعد روڈوسیوں نے عروج رئیس کی 18 نشستوں والی کشتی کو ساتھ لیا اور روڈس کی طرف بڑھ گئے۔ عروج کی کشتی جب جزیرہ روڈس کی بندرگاہوں پر لائی گئی تو یہاں کے باسیوں کی طرف سے ان روڈین جانبازوں کو بہت داد و تحسین حاصل ہوئی، مگر استاد اعظم جو کہ عروج کو پکڑنے کا خواہش مند تھا، ان سب پر غضبناک ہو گیا اور چلا کر کہا، کشتی نہیں عروج چاہیے تھا، ہمیں عروج چاہیے تھا۔ عروج ایک دفعہ پھر سے انطالیہ کی طرف لوٹ گیا، لیکن شہزادہ کرکوت اس وقت انطالیہ چھوڑ کر جا چکا تھا اور مانسیا کا گورنر بن چکا تھا۔ البتہ شہزادہ کرکوت کا خزانچی جس کا نام پیالی بھائی تھا وہی مقیم تھا، جو کہ عروج رئیس کا جگری دوست بھی تھا۔ عروج رئیس نے تمام حالات اپنے دوست کے گوش گزار کر دیے اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ کشتی سے محروم ہو چکا ہے۔ عروج رئیس کی یہ تمام داستان پیالی بائی کے توسط سے شہزادہ کرکوت تک پہنچی۔ عروج رئیس کے کارناموں کی باز گشت تو پہلے ہی 4 سو پھیلی ہوئی تھی، اس لیے شہزادے نے نہ صرف عروج کو شرف ملاقات بخشا بلکہ اس راہ حق کے مجاہد کے لیے نئی کشتی کے مالی وسائل بھی فراہم کر دیے۔ 3.5 ماہ کی قلیل مدت میں ازمیر کی بندرگاہوں پر عروج کے لیے 24 نشستوں والی ایک کشتی تیار کر دی گئی، جبکہ اس موقع پر پیالی بھائی نے بھی اپنی 22 نشستوں والی کشتی عروج کے تصرف میں دے دی۔ عروج ان دونوں کشتیوں کو لے کر مانسیا پہنچا، جہاں 3 دن قیام کے بعد وہ شہزادے کرکوت کی الوداعی دعاؤں کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے سمندروں میں اترا۔ روانگی کے کچھ ہی دنوں بعد عروج کا سامنا وینس کی 2 کشتیوں سے ہو گیا، جو کہ مال و اسباب سے لدی ہوئی تھی۔ عروج نے اپنی دونوں کشتیوں سے ان پر حملہ کر دیا، باوجود اس کے کہ وینس کی کشتیوں نے عروج پر بے تحاشا بمباری کی، مگر عروج ان دونوں کشتیوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان کشتیوں سے وفر مقدار میں مال و اسباب کے علاوہ 24,000 دینار کی خطیر رقم بھی عروج کے ہاتھ لگی۔ عروج رئیس نے وینس کی ان دونوں کشتیوں کو اپنے بحری بیڑے میں شامل کرنے کے بعد اپنا رخ کنگڈم آف نیپلز کے ساحلی شہر اپولیا کی طرف کر لیا۔
یہاں عروج نے کئی ساحلی قلعوں اور شہروں کو اپنے عتاب کا نشانہ بنایا اور مال غنیمت سمیٹ کر اپنے وطن میڈلی واپس جانے کا ارادہ کیا۔ واپسی کے راستے پر جزیرہ ایویا کے قریب سمندروں میں عروج کا سامنا وینس کی 3 مزید کشتیوں سے ہو گیا۔ جب وینس کے مسیحیوں نے عروج رئیس کی کشتیوں کو دیکھا تو ان پر گولہ باری شروع کر دی، مگر عروج رئیس ان گولوں سے بچتا بچاتا وینس کی ان کشتیوں کے بہت نزدیک پہنچ گیا۔ عروج کے جانباز ساتھیوں نے اللہ کا نام لے کر وینس کے ان جہازوں پر دھاوا بول دیا اور بالآخر ایک شدید ترین لڑائی کے بعد وہ ان جہازوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس معرکے میں عروج اور اس کے جانباز ساتھیوں کے ہاتھوں نہ صرف 120 ونیشین عملے کے افراد مارے گئے بلکہ 285 کے لگ بھگ افراد کو قید بھی کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کشتیوں میں موجود مال و اسباب کے ذخائر کو جب عروج کی کشتیوں میں منتقل کیا گیا تو یہ کشتیاں اپنے اوپر لدے غنائم کی وجہ سے کچھوے کی مانند سمندر میں چل رہی تھی۔ اب عروج اپنے اس بڑے بحری جلوس کے ساتھ میڈلی کی طرف رواں دواں تھا۔ وہ ایک طویل عرصے کے بعد اپنے آبائی وطن پہنچنے والا تھا، جہاں مائٹلین کی بندرگاہوں پر عروج کا بڑا بھائی اسحاق اور چھوٹا بھائی خضر دونوں اپنے تمام رشتہ داروں سمیت اس کے منتظر تھے۔ عروج کا مائٹلین کی بندرگاہ پر پرجوش استقبال کیا گیا۔ آج پورے جزیرے پر خوشی کا سماں تھا، کیونکہ آج میڈلی جزیرے کو عروج کی صورت ایک نئی شناخت مل چکی تھی۔ عروج رئیس، جس کو سمندری سفروں سے جنون کی حد تک عشق تھا، اب ایک ماہر جنگجو اور بحری کپتان بن چکا تھا۔ وہ میڈلی واپس تو آ گیا، مگر یہ تو صرف ابتدا تھی۔ اس نے آگے چل کر کیسے مسیحی دنیا کے سمندروں میں چھکے چھڑا دیے، یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے، مگر اس سیریز کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور کامنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔